اچھا جو گڈ نیوز ہے, اچھی خبر ہے, اڈیالہ سے اچھی خبر ہے, وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ابھی 2 عدد تصاویر دکھا دیتا ہوں جی. یہ پہلی تصویر ملاحظہ کیجئے گا. یہ پہلی تصویر جو ہے یہ ناروے کے وزیر خارجہ ہیں. ناروے کے وزیر خارجہ ہیں. یہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ پاکستان پہنچے کچھ دن پہلے. یہ ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے آئے ہیں. اپنے ہاتھ میں ان کا سفری سامان تھا, لگیج تھا. اہلیہ کا لگیج ان کے ہاتھ میں تھا. بچہ جو ہے واک کرتے ہوا آیا ہے اور کمرشل فلائٹ سے بے نظیر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسلام آباد میں لینڈ کیے ہیں. اینڈ جس دن یہ لینڈ کیے ہیں اسے ٹھیک 2 دن بعد پاکستان کے دارالخلافہ یعنی اسلام آباد کے دل یعنی ڈی چوک کے اوپر ایک پریڈ منعقد ہوتی ہے. اس پریڈ میں ایک بھگی میں اس فیڈرل ٹیریٹری کا جو آئی جی ہے وہ صاحب جو ہے یونیفارم کے اندر اور وہ دونوں بگی کے اندر ماشاءاللہ سے براجمان ہوتے ہیں. افسر شاہی کا استقبال کیا جاتا ہے. یہ ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو 2 مختلف تضادات کی کہانی ہے. ایک تو وہ کالے گورے ہیں جو ابھی تک قائم ہیں اس ملک کے اندر, جن کی افسر شاہی نہیں ختم ہو کے دے رہی. یہاں کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے, آپ کے حالات کیا ہیں, عام آدمی کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے, لیکن افسر شاہی کا اقبال بلند ہو اور ان کو سلوٹ ضرور پڑنا چاہیے. یعنی آپ سمجھیے کہ جہاں پر ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں, چلیں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا پریڈ کا بنتا ہے, لیکن یہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک بروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر مبینہ طور کے اوپر اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کے بڑے سارے الزامات آلریڈی زبان زد عام ہیں. ان کو کس چیز کا بگی میں پروٹوکول مل رہا ہے, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. تو سوشل میڈیا صارفین میں آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے. میں آج نیوز کی بیورو چیف ہیں فرزانہ علی پشاور کی, وہ کہتی ہیں کیا یہ اس ملک کے مناظر ہیں, ذرا سنیے گا. وہ کہتی ہیں کیا یہ اس ملک کے مناظر ہیں جس کی غربت کی ماری عوام پر ہر روز ایک نیا بوجھ یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے کہ ملک مشکل میں ہے اور بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو کہتی ہیں کیا یہ اس ملک کے مناظر ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے جی کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں. اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا وزیر داخلہ کا, جن کے بہرحال زیر اثر یہی صاحبان کام کر رہے ہیں, خاص طور کے اوپر آئی جی اسلام آباد. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا. یہ مناسب ہونے یا نہ ہونے کا ادراک جو ہے وہ ہو جانے کے بعد ہوا کرتا ہوتا ہے. مطلب جو نظام کولیپس ہوا اس کے اوپر یعنی اس کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے بگی چلانا, اس کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے بیک ٹو بیک 2 سول اعزازات لے جانا, یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہوا یہ مناسب نہیں تھا. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آئی جی اسلام آباد چیف کمشنر اسلام آباد کی کوئی غلطی نہیں تھی. اندازہ کریں صدر مملکت کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے باعث مہمان خصوصی اور مجھے تاخیر ہو گئی. بھگی مہمان خصوصی کے لیے منگوائی گئی تھی اور اسے مہمان خصوصی کے ساتھ ہی استعمال کیا جانا تھا, لیکن بدقسمتی سے ناگزیر حالات کے باعث افسران نے اسے استعمال کر لیا. یعنی بدقسمتی سے افسران نے اسے استعمال کر لیا اور وہ براڈ کاسٹ بھی ہو گیا. واہ واہ کیڑی سونی بدقسمتی ہے یار, اللہ دی قسم چاس نہیں آ گئی آئی جی صاحب کو. ہاں بس اس کے اوپر بندہ کیا کہے یار, بندہ اس کے اوپر کیا کہے. اب سار عالم صاحب اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں احساس کمتری کے مارے براؤن صاحب کی افسر شاہی, سیئنگ دس فیلز ریوالٹنگ. یہ جملے ہیں جی. اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ والی پکچر یا امیجز جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں. انفارچونیٹ لیکن ہارڈ ریالٹی آف دس کنٹری. مجبوراً اس کو اب آپ کچھ بھی نام دیتے رہیں, اس کے لیے کوئی بھی وضاحتیں دیتے رہیں, اس کا ادراک جو ہے نہیں ہو سکتا. اس کا ادراک ہے جس کو ہے, لیکن جس کو نہیں ہے اس کو نہیں ہے, اس کا کیا ہی کیا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں صالح ظافر کے اوپر. یہ ابھی کل کی ایک بریکنگ سٹوری ہے, چل رہی تھی مختلف سوشل میڈیا پورٹلز کے اوپر کہ بلکہ ہمارے دوست صدیق جان نے سٹوری دی ہے کہ اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ کے لیے نامزد صالح ظافر نے 1999 کے مارشل لاء کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کے گھر اور دفتر سے, اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, ان کے اور گھر اور دفتر سے گندی فلمیں برآمد ہونے کی خبر کو درست قرار دے دیا تھا. گندی فلمیں. اور اب صالح ظافر کے ہم فین ہیں کیونکہ ان کو جو ہے ایک عدد سول اعزاز مل گیا ہے. اس کے اوپر صالح ظافر رسپونڈ کچھ یوں کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جنسی اشیاء کی برآمدگی والی خبر کی کوئی نہ کوئی معلومات تو ہوں گی تبھی میں نے دی تھی. میں نہ اپنی خبر پر معذرت خواہ ہوں نہ خبر سے انکار کیا ہے. یہ ان کا رسپانس آیا.
وہ کہتے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ میں نے ان کے خلاف خبر دی، اس کے باوجود انہوں نے مجھے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا. یہ ان کا دنیاوی حقائق کے اوپر اعتراف ہے اور اعتراف کے مترادف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے وہ اپنے اپوننٹس کو لائک کرتے ہیں نا. تیرا 2-4 ایوارڈ بھی تھا ہمیں نا باقی صحافیوں کو، ارشد شریف بھائی کو اور باقیوں کو، وہ بھی تو ان کے اگینسٹ ہی بول رہے تھے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں طارق متین، وہ کہتے ہیں رجب بٹ، اختر لاوا، لاہور کا پاوا اختر لاوا، اسپیرو، ڈاکٹر نبیہا، حکیم شہزاد، اور وہ کیا نام تھا، حکیم لوہا پاڑ، اور چاہت فتح علی خان کو بھی ایک آدھ سول اعزاز دے دیتے. وہ بھی تو اسی طرح کے حقدار ہیں جس طرح کے صالح ظافر صاحب ہیں. تو اس کے اوپر بندہ کیا ہی کہے. تو یہ اوور آل جو ہمارے ملک کا سینیریو بن گیا ہے، اس کے اندر بندہ بولنا چاہے تب بھی مشکل ہے، نہ بولنا چاہے تب بھی مشکل ہے. حالانکہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ جب بولتے ہیں وہ سوچتے نہیں کیا بول رہے ہیں. لیکن کل کا سوراب برکت کا ایک کامنٹ مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحافی ہوں لیکن میں بہت پریشان ہوں. میں پریشان یہ ہوں کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں لکھ نہیں پا رہا، اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں کیسی صحافت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لکھنے کی آزادی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس وقت آزادی منائی جا رہی ہے. یہ بہرحال کسی نہ کسی اینڈ کے اوپر آپ اور ہم سب کا ایک پرابلم ہے کہ ہم کچھ بھی بولنے یا لکھنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچ رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے بائی لائنز ہوتی ہے، لیکن اتنا تھوڑی ہے کہ آپ ایک جملہ لکھنے سے پہلے بھی سوچ میں پڑ جائیں. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات کے اوپر بندہ کیا ہی کہے. اب آ جاتے ہیں جی دی آبزرور کی سٹوری. کچھ دن پہلے میں نے ہی اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب اس کی ایک ڈیولپنگ سٹوری میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھنے جا رہا ہوں. برطانوی اخبار دی آبزرور نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر یعنی ایکسپیکٹڈلی ایک ڈیل کے ذریعے، اب یہ ڈیل ہے نہیں ہے، بہرحال آبزرور یہ الفاظ لکھ رہا ہے، ایک ڈیل کے ذریعے طبی بنیادوں پر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. 2 عدد صحافی ہیں، ایک پاکستانی صحافی ہیں ہارون جنجوا، اور دوسرے ایک برطانوی نمائندے ہیں. ان دونوں کی سٹوری ہے. اس کے مطابق یہ معلومات فریقین کے درمیان بات چیت کرانے والی تھرڈ پارٹی یعنی ثالث کے ذریعے ان کو ملی ہیں. یہ کچھ دن پہلے سٹوری آئی، لیکن اس کے بعد ایک اور سٹوری انہی 2 صحافیوں کے کچھ دوستوں کے ذریعے اڑتی اڑتی میرے تک آئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر یا سپٹمبر کے فوراً بعد بہت بڑی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہی تبدیلی انیشیشن ہے یا آغاز ہے یہ جھنڈوں کے لہرائے جانے کا. اور کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ یا اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ صاحبان ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تک جو لیڈز آ رہی ہیں اس کے مطابق کسی انڈرسٹینڈنگ کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے. اب ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. یہ انٹرنیشنل اخبار ہے، اس سے جڑے کچھ صحافی ہیں، ان کی کچھ لوگوں سے کچھ اللیجڈلی یا مبینہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ متوقع ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہ سٹوری تھی جس کا آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. میری نظر میں اٹس اے گڈ سٹوری. بائی اینڈ آف دس ایئر یا پھر سپٹمبر کے بعد اگر بائی ہوک کر کروک خان صاحب باہر آتے ہیں، چاہے وہ اڈیالہ جائیں، بنی گالہ جائیں یا کسی ہاسپٹل میں جائیں، ایٹ لیسٹ اڈیالہ میں تو نہیں ہوں گے. تو اگر یہ کسی بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا اس طرح سے نکلنا اور پھر جھنڈوں کا باقاعدہ لہرایا جانا، اس کے اوپر برانگیختہ کسی کا نہ ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں بیک اینڈ کے اوپر چل رہی ہیں. ہمارے ملک کے کرکٹرز اور برابر کے ملک کے کرکٹرز کے درمیان میں کچھ فرق بتا رہا ہوں. شعیب اختر صاحب جو ہے وہ تابش ہاشمی کے شو میں بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں تابش میں آپ جیسا نہیں ہوں، میں کھلی بات کرتا ہوں، کھل کر کہوں گا اور نام لیتا ہوں کہ میں اگر آج کرکٹ میں ہوں تو عمران خان کی وجہ سے ہوں. تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کرکٹ میں ہیں عمران خان کی وجہ سے ہیں، تھوڑا سا اور قریب ہوتے تو جیل میں ہوتے. تو آگے سے کہتے کہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی سربراہی میں کھیل رہا ہوتا تو شاید آج میں اور بڑا کرکٹر ہوتا. اس کے اوپر اور بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، لائک اوریا مقبول جان صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اینڈ مینی ادرز. حسن نثار صاحب بھی برانگیختہ ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.